الفریڈ ملر یہودیوں کے خلاف آخری انتقام کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے فرانس میں ایک اسلحہ اسمگلر کو قتل کرنے کے بعد اپنی مطلوبہ بندوق حاصل کر کے فرانس سے روم پہنچ چکا تھا، جہاں پر اس کے اپنے ایک دوست نے اس کا پیچھا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز پر وقت ملتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی جانب۔ ویٹیکن میوزیم سے نکلنے کے تقریباً 25 منٹ بعد ملر نے پیٹرک کو اپنے تعاقب میں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پیٹرک کو دیکھتے ہی ملر نے اپنی پرانی ٹیکنیک پر عمل شروع کر دیا تھا۔ وہ کبھی ٹیکسی بدلتا اور کبھی پیدل ہی ٹہلنے والے انداز میں چلنے لگتا۔ اس نے اب تک 2 مرتبہ پلازا نادونا اور پلازا ونیٹو پر ٹیکسی بدلی تھی۔ آخری ٹیکسی چھوڑنے کے بعد وہ کور اسکوائر پر لوگوں کے ہجوم میں چلنے لگا۔ ایک دکان کے شو روم کے سامنے وہ رک گیا تھا۔ شو روم کے اندر کی طرف دائیں بائیں کی دیواروں پر بڑے بڑے آئینے لگے ہوئے تھے۔ دائیں طرف والے آئینے میں اسے پیٹرک کا عکس نظر آ گیا جو غیر ملکی سیاہ عورتوں کے ایک گروپ کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ ملر ایک مرتبہ پھر چلنے لگا۔ پیٹرک کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر نہ جانے اس پر خوف سا کیوں طاری ہو گیا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں تر ہونے لگا اور ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ پیٹرک کو دیکھ کر اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ شاید پیرس سے اس کا تعاقب کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ کیا اسے ملر پر کسی قسم کا شبہ ہو گیا تھا یا مائیکل نے یروشلم جانے سے پہلے اسے سب کچھ بتا دیا تھا؟ لیکن مائیکل کو اصل منصوبے کی تو اس نے ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی، بلکہ اسے ایک فرضی کہانی سنا کر مطمئن کر دیا تھا۔ ملر اپنا نچلا ہونٹ چباتے ہوئے سوچنے لگا کہ یہ پیٹرک پتہ نہیں کب سے اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ کیا اس نے ملر کو ویٹیکن میوزیم میں گروزی کے ساتھ دیکھ لیا تھا؟ کیا وہ اکیلا تھا یا بدماشوں کی پوری ٹیم اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی؟ یہ اور اس قسم کے بیسیوں خیالات ملر کے ذہن میں ہجوم کیے ہوئے تھے۔ ملر نے آنکھوں پر تاریک شیشوں والا چشمہ لگا رکھا تھا۔ وہ کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس کے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ اس کے اندر سے ایک آواز چیخ چیخ کر اسے خبردار کر رہی تھی کہ اپنے منصوبے کو بچاؤ۔ یہ ساری بھاگ دوڑ وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہی کر رہا تھا تاکہ یہودیوں سے اپنا انتقام لے سکے، لیکن پیٹرک اس کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پیٹرک کو روکنا تھا، خواہ اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے ہاتھوں کی انگلیاں سخت ہو کر اندر کی طرف مڑ گئیں۔ وہ چشمے تصور سے ان انگلیوں کو پیٹرک کا گلا گھونٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ملر کے دماغ کی نسیں تن گئیں اور کن پٹیاں سلگنے لگیں۔ یہ صورتحال اس کے لیے خاصی تشویشناک تھی۔ وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی مٹھیاں اب بھی بھینچی ہوئی تھیں اور ناخن ہتھیلیوں میں پیوست ہو رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے اسے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ پیٹرک اکیلا ہی تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ جیسے جیسے خون کی گردش معمول پر آتی گئی، اس کا ذہن بھی پرسکون ہوتا چلا گیا اور پھر اس نے اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے انٹرسیکشن پر پہنچ کر اس نے اپنی رفتار کم کر دی اور اس طرح چلنے لگا جیسے مٹر گشت کے علاوہ اسے دنیا میں کوئی کام ہی نہ رہا ہو۔ اس نے اگرچہ دوبارہ پیٹرک کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جانتا تھا کہ وہ اس کے آس پاس ہی کہیں موجود تھا۔ وہ ایک جگہ پر رک گیا۔ 2 ٹیکسیاں اس کے قریب سے گزر گئیں۔ تیسری ٹیکسی کو اس نے ہاتھ دکھا کر روک لیا۔ ٹریننگ اسٹیشن، اس نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ مخاطب ظاہر ہے ٹیکسی ڈرائیور ہی رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ڈرائیور والی سائیڈ پر باہر لگے ہوئے عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے کی طرف دیکھا۔ اس آئینے میں ریچھ نما پیٹرک کا عکس نظر آ گیا جو چند گز پیچھے کھڑی ہوئی ایک ٹیکسی میں بیٹھ رہا تھا۔ ملر کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ پیٹرک اکیلا ہی تھا۔
اگر اس کا کوئی دوسرا ساتھی بھی ہوتا تو اب تک نظروں میں آ چکا ہوتا۔ روم شہر کا مرکزی علاقہ سنکوٹیٹو اسکوائر باہر سے آنے والے ہر شخص کی توجہ کا مرکز بنا رہتا تھا۔ اس وقت بھی یہاں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر تھا۔ یہاں شہر کا سب سے بڑا بس سٹاپ اور زیر زمین ریلوے اسٹیشن بھی تھا، جہاں سے شہر کے نواحی علاقوں کے لیے 24 گھنٹے بسیں اور ٹرینیں چلتی رہتی تھی۔ اس وقت بس سٹینڈ اور زیر زمین ریلوے اسٹیشن دونوں جگہوں پر ہجوم تھا۔ شہر سے باہر جانے والے کسان اور دیہاتی عورتیں سروں پر سامان کی گٹھڑیاں لادے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملر نے ٹیکسی کا کرایہ ادا کیا اور نیچے اتر کر ٹہلتا ہوا زیر زمین ریلوے اسٹیشن کے مرکزی گیٹ میں داخل ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر باہر سے بھی زیادہ ہجوم تھا۔ لوگوں کی چیخم دھاڑ، ٹرینوں کی آمد و رفت کے شور سے کان پڑی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اب تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے نیوز سٹینڈ اور فاسٹ فوڈ کے اسٹال کے قریب سے گزرتا ہوا پہلے پلیٹ فارم کے گیٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ سامنے والی دیوار پر لگا ہوا الیکٹرک کلاک دوپہر کے 2:07 کا وقت بتا رہا تھا۔ ملر ٹرینوں کی آمد و رفت بتانے والے بورڈ کی طرف دیکھتا ہوا پلیٹ فارم پر آ گیا۔ اس وقت مختلف پلیٹ فارموں سے کئی ٹرینیں روانہ ہونے والی تھیں۔ پہلے پلیٹ فارم پر لوگوں کا ہجوم کچھ زیادہ ہی تھا۔ پلیٹ فارم پر تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ اس ٹرین پر رخصت ہونے والوں کے رشتہ دار منہ بسورے کھڑے تھے۔ اپنے عزیزوں سے بچھڑنے کے غم میں کئی لوگوں کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی۔ ملر لوگوں اور خانچے والوں کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ وہ جس مقصد سے زیر زمین ریلوے اسٹیشن میں داخل ہوا تھا اس کے لیے 11واں پلیٹ فارم کچھ مناسب معلوم ہوا۔ اس پلیٹ فارم سے 3:45 پر میلانو، گنور اور نیزا کے لیے ایک ٹرین روانہ ہونے والی تھی، لیکن یہاں مسافروں کی تعداد ابھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ملر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ٹرین کے ساتھ چلتا رہا۔ چوتھی بوگی کے قریب پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھے بغیر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے دبا دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اس نے اندر چھلانگ لگا دی۔ یہ بوگی بالکل خالی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ ایک لمحہ کے وقفے کے بعد وہ پھر حرکت میں آ گیا۔ خالی بوگی میں اس کے قدموں کی ہلکی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی۔ وہ بائیں طرف کے کمپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا اور دروازے کے پیچھے دیوار سے چپک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ 2 سیکنڈ بعد وہ اپنے پھولے ہوئے سانس پر بھی قابو پا چکا تھا۔ پیٹرک فاسٹ فوڈ سٹال کے قریب ایک اونچی جگہ پر کھڑا ملر کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے تمام پلیٹ فارم اس کی نظروں میں تھے۔ وہ ایک بن کباب کھاتے ہوئے ملر کو مختلف پلیٹ فارموں پر آتے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ بالآخر جب ملر میلانو جانے والی ٹرین کی ایک بوگی میں سوار ہو گیا تو وہ خود بھی حرکت میں آ گیا۔ وہ لوگوں کی آڑ لیتے ہوئے بہت محتاط انداز میں چلتا ہوا 11 نمبر پلیٹ فارم کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک نیوز سٹینڈ کے قریب رک کر وہ ویران پلیٹ فارم کی طرف دیکھنے لگا۔ ملر کے علاوہ اب تک کوئی اور شخص ٹرین کی اس بوگی میں داخل نہیں ہوا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ 11 نمبر پلیٹ فارم اب بھی ویران تھا۔ اس دوران اسے صفائی کرنے والی صرف 2 عورتیں نظر آئی تھیں جو ٹرین کی آخری بوگیوں میں صفائی کر رہی تھیں۔ ان کے علاوہ کوئی زیرو اس پلیٹ فارم پر نہیں تھا۔ پیٹرک نے بظاہر اپنے سامنے پلے بوائے میگزین پھیلا رکھا تھا، لیکن وہ بار بار کنکھیوں سے خالی ٹرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب وہ اپنے آپ میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے خیال میں آدھا گھنٹہ خاصا طویل وقت ہوتا ہے۔ اگر ملر کو کسی سے خفیہ ملاقات کرنی تھی تو اس کے لیے یہ جگہ نہایت غیر مناسب تھی، کیونکہ اتنی دیر کا انتظار خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ دفعتاً پیٹرک کے ذہن میں ایک اور خیال ابھر آیا۔ ممکن نہیں کہ ملر کو جس شخص سے ملاقات کرنی تھی وہ پہلے سے ہی ٹرین میں موجود ہو، لیکن اس خیال کو اس نے چھٹک دیا۔ اگر کوئی شخص پہلے سے ہی وہاں موجود بھی ہوتا تو انہیں اتنی دیر نہیں رکنا چاہیے تھا۔ اس کے فوراً ہی بعد ایک اور خیال نے پیٹرک کے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ملر نے اس کے تعاقب سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا ہو سکتا ہے کہ اس بوگی میں داخل ہونے کے چند منٹ بعد ہی ملر پچھلے
پچھلے دروازے سے نکل کر ایک طویل چکر کاٹتا ہوا ریلوے اسٹیشن سے باہر چلا گیا ہو اور وہ خود الووں کی طرح یہاں بیٹھا دیدے گما رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے میگزین بند کر کے نیوز سٹینڈ پر رکھ دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے پلیٹ فارم نمبر 11 کی طرف بڑھنے لگا۔ اب اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ خود بھی ٹرین میں داخل ہو کر ملر کو تلاش کرے۔ پلیٹ فارم نمبر 11 پر پہنچ کر وہ ٹرین کے بالکل قریب رہ کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ تیسری بوگی کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحہ کو رکا اور پھر آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ کھلنے پر چرچراہٹ کی ہلکی سی آواز ابھری، لیکن اسے یقین تھا کہ اگر اندر کوئی ہوا بھی تو اس نے یہ آواز نہیں سنی ہوگی۔ وہ دبے قدموں بوگی کی راہداری میں چلتا ہوا اگلی بوگی کی طرف بڑھنے لگا جس میں اس نے ملر کو سوار ہوتے دیکھا تھا۔ آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ہر کمپارٹمنٹ میں جھانک بھی رہا تھا۔ یہ بوگی بالکل خالی تھی۔ اب وہ دو بوگیوں کو ملانے والے رستے پر پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف پہنچ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر چوتھی بوگی کی تاریک راہداری میں دیکھنے لگا۔ اس نے دائیں طرف ٹوائلٹ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ لاک تھا۔ بوگی میں کسی مقبرے کی سی خاموشی طاری تھی۔ اس نے آگے بڑھنے سے پہلے کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھول دیا اور محتاط انداز میں اندر جھانکنے لگا۔ یہ کمپارٹمنٹ خالی تھا۔ دفعتاً ابھرنے والے شور کی آواز سے وہ چونک گیا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا ایک بوڑھا پورٹر ایک ٹرالی کھینچتا ہوا لا رہا تھا جس پر ڈاک کے تھیلے لدے ہوئے تھے۔ ٹرالی کے پہیوں سے عجیب بے ہنگم سا شور ابھر رہا تھا۔ پیٹرک کے خیال میں ٹرالی کا یہ شور اس کے حق میں سود مند ثابت ہو سکتا تھا کیونکہ اس شور میں اس کے قدموں کی آواز دب سکتی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ دوسرا اور تیسرا کمپارٹمنٹ بھی خالی تھا۔ پلیٹ فارم پر ٹرالی کا شور بتدریج کم ہوتا چلا گیا لیکن بہرحال اتنی آواز اب بھی فضا میں ابھر رہی تھی کہ اس کے قدموں کی آواز دب جاتی۔ وہ آگے بڑھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس کے عقب میں نہایت ہلکی سی ایک آواز سنائی دی۔ اس نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا لیکن اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ترچھے ہاتھ کے وار سے نہیں بچا سکتا تھا۔ یہ وار باری ہتھوڑے کی طرح اس کی گردن پر لگا اور وہ منہ سے آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ گرتے ہوئے اس کا سر زور سے بوگی کی آنی دیوار سے ٹکرایا تھا۔ اسے تو حملہ آور کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا کیونکہ گردن پر ضرب لگتے ہی اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ پیچھے کھڑے ہوئے ملر نے خوفناک بھیڑیے کی طرح اس پر چھلانگ لگا دی اور گردن سے پکڑ کر اس کا سر پوری قوت سے بوگی کی آہنی دیوار سے ٹکرانے لگا۔ پیٹرک کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ ملر اس کا سر زور زور سے دیوار پر مارتا رہا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ نفرت حقارت کی اماچگاہ بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں پر لگا ہوا سیاہ چشمہ پیٹرک کے پھیلے ہوئے ہاتھ کے قریب گر گیا۔ ملر کی آنکھوں سے بھی شعلے برس رہے۔ اس نے پیٹرک کا سر آخری مرتبہ دیوار سے ٹکرا کر چھوڑ دیا۔ پیٹرک دیوار کے ساتھ فرش پر لڑک گیا۔ پیٹرک کے سر پر کم از کم 3 جگہوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے اور بے ترتیب داڑھی کو تر کرتا ہوا گردن تک پہنچ گیا تھا۔ ملر ایک طرف کھڑا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی۔ اس نے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے آستین کو کھینچ کر چمکتی ہوئی لمبی سوئی نکالی لیکن اس کا ہاتھ بری طرح کپ کپا رہا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سوئی آستین میں پھنس گئی۔ اس نے سوئی کھینچنے کے لیے زور سے جھٹکا دیا تو وہ کلک کی ہلکی سی آواز سے 2 ٹکڑے ہو گئی۔ اس نے سوئی کے ٹکڑے ایک طرف پھینک دیے اور پیٹرک پر جھک کر دونوں ہاتھ کسی آہنی شکنجے کی طرح اس کی گردن پر جما دیے۔ دونوں انگوٹھے ابھرے ہوئے نرخرے پر جمے ہوئے تھے اور وہ اس کا سانس گھونٹنے کے لیے پوری قوت صرف کر رہا تھا۔ پیٹرک کے جسم کو زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں لیکن اس کی آنکھوں میں شاید بصارت نہیں رہی تھی۔ پیٹرک ماہی بے آب کی طرح مچل رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کسی چیز کو گرفت میں لینے
دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ اس کی زندگی کی آخری کوشش تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے گرا، ملر کا چشمہ اس کے ہاتھ میں آ گیا، اس کی مٹھی بھینچ گئی اور چشمہ چکنا چور ہو گیا۔ ملر کا چہرہ غصے اور نفرت و حقارت سے سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں میں سرخی اور پیلاہٹ کچھ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ بڑبڑایا اور گردن پر ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتا چلا گیا۔ پیٹرک کا جسم بے جان ہو کر جھول گیا تھا، اس کے دائیں ہاتھ کی مٹھی کھل گئی تھی اور ملر کے چشمے کا ٹوٹا ہوا فریم اور شیشے کے ٹکڑے نیچے گر گئے تھے، لیکن اس کی گردن پر ملر کے ہاتھوں کا دباؤ بدستور تھا۔ بالآخر جیسے ملر ہوش میں آ گیا، پیٹرک کی گردن پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ پیچھے ہٹانے لگا۔ وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑا جھولتا رہا، پھر اس نے پیٹرک کی لاش پر آخری نظر ڈالی اور لڑکھڑاتے ہوئے کمپارٹمنٹ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر سے کف بہہ رہا تھا، آستین سے ہونٹ پہنچتے ہوئے جیسے وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، اس نے غدار کو اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا اور اب اس کے مستقبل کے منصوبے کو کوئی بھی خطرہ نہیں تھا۔ اب وہ مکمل طور پر اپنے آپ پر قابو پا چکا تھا۔ دروازے کے قریب رک کر اس نے پیچھے دیکھا، اس کی نظریں اپنے ٹوٹے ہوئے چشمے پر جم گئیں۔ اس نے واپس آ کر چشمے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور سوئی کے دونوں ٹکڑے اٹھائے، پھر لاش کو پلٹ کر اس کی جیبوں کی تلاشی لینے لگا۔ پیٹرک کی جیبوں سے اس کے شناختی کاغذات، ہوائی جہاز کا ٹکٹ اور ہر وہ چیز نکال لی جس سے اس کی شناخت ہو سکتی تھی۔ یہ تمام چیزیں اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ٹھونس لیں اور سیدھا ہو گیا۔ اس ساری کارروائی میں وہ اگرچہ بری طرح تھک چکا تھا، لیکن اپنے آپ میں وہ ایک عجیب سا لطف محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر لاش کی طرف دیکھا اور بوگی کی راہداری میں چلنے لگا۔ آخر دروازے پر پہنچ کر وہ ایک لمحہ کو رکا اور پھر دروازہ کھول کر اطمینان سے دوسری طرف کے پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ وہ مختلف پلیٹ فارموں پر ہوتا ہوا پہلے پلیٹ فارم پر آ گیا اور مسافروں کے ہجوم کے ساتھ اسٹیشن سے باہر آ گیا۔ اسٹیشن سے باہر آتے ہی اسے ٹیکسی مل گئی۔ اس نے پچھلی نشست پر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور کو مارسلا اسکوائر کی طرف چلنے کو کہا۔ مارسلا اسکوائر پر وہ دوسری ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور اسی طرح ٹیکسیاں بدل کر وہ تقریباً 1 گھنٹے تک روم کی سڑکوں پر گھومتا رہا۔ اس طرح وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا، لیکن اس مرتبہ کسی نے اس کا پیچھا نہیں کیا تھا۔ ٹھیک 4 بجے وہ کروزی سے ملنے کے لیے سانتا کروز چرچ میں داخل ہوا تو اسے یقین تھا کہ کسی نے اس کا تعاقب نہیں کیا تھا، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ کروزی کی نگرانی ہو رہی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔